السلام علیکم خانوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک خاص چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کی اس طرف کہ قرآن پاک کا یہ کیسا عجیب معجزہ ہے. میں نے ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم دین تھے. وہ حج پہ گئے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ خاتون ہے، جنگل میں تنہا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تنہا ہیں، سفید پوشاک پہنے ہوئے ہیں، باپردہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ آس پاس میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ان سے جا کے پہلے تو سلام کیا، اور جیسے ہی سلام کیا تو انہوں نے جواب میں ان کے السلام علیکم کا جواب کہا کہ سلام قولا من رب الرحیم. یعنی انہوں نے تو سلام کیا ویسے ہی جیسے سلام عام طور سے ہوتا ہے، لیکن اس خاتون نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم، یعنی قرآن مجید کی آیت پڑھی. پھر اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ان سے پوچھا کہ جی کیا معاملہ ہے، آپ کیسے یہاں پر ہیں، کیوں آپ اکیلی ہیں یہاں پر، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے قرآن مجید سے اس کا جواب دیا کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا. پھر اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوچا کہ بھئی ہر بات کا جواب قرآن مجید سے یہ دے رہی ہیں. پھر تیسری بات انہوں نے پوچھی کہ آپ یہاں پہ تنہا ہیں، اکیلی ہیں، آپ کھاتی پیتی کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تو جیسے جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک ان سے بات پوچھتے جاتے تھے تو وہ ہر بات کا جواب قرآن مجید کی آیتوں سے دیتی جاتی تھی. ویسے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے صوفی بھی تھے، لیکن اپنے زمانے کا بہت بڑا امام اور بہت بڑا عالم دین جب ایک خاتون سے گفتگو کر رہا ہے تو اس خاتون سامنے سے جو جواب دیتی ہیں ان کی باتوں کا، وہ ساری باتوں کا جواب قرآن مجید سے دیتی ہیں. تو وہ جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ وہ اکیلی ہیں، تنہا ہیں، تو ان کے سامنے کچھ کھانا پیش کیا تو انہوں نے انکار بھی جب کیا تو قرآن مجید کی آیت پڑھی اور فرمانے لگیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اس بات سے، اس آیت کو پڑھ کر کے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جی میں روزے سے ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے کہ آپ کا روزہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے اس بات کا جواب بھی قرآن مجید سے دیا کہ ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ نہیں ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزے رکھنا بہرحال بہتر ہے، نفلی روزے ہوں تو اللہ رب العزت اس سے بھی خوش ہوتا ہے. تو وہ ہر بات کا جواب قرآن مجید سے دے رہی تھی. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور مجھے لگا کہ یار یہ سب واقعات جو ہے ماضی میں ہوئے ہیں، شاید اب اس دور میں اس طرح کے معجزات دیکھنے میں نہیں آتے اور ہم نے کہیں نہیں سنا. لیکن میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، وہ جو واقعہ میں نے پڑھا تھا آج میں نے ویڈیو کے ذریعے اس کو دیکھ بھی لیا کہ ایک ایرانی بچی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید کی وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ پوری آڈینس کے سامنے جو ججز ہیں وہ اس سے سوالات کرتے ہیں، جیسے ہی وہ کوئی بات کرتے ہیں یا اس کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہر بات کا جواب قرآن مجید سے دیتی ہے. آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کا معجزہ کتنا زبردست ہے جو آج کے دور میں بھی دنیا کے سامنے واضح ہے. حالتون چطوره؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اسمتون چیه؟ انا اعطیناک الکوثر. یعنی اس سے پوچھا گیا بچی سے کہ آپ کا حال کیسا ہے تو وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے اس نے جواب دیا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. پھر ججز نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو اس نے نام کیسے بتایا، انا اعطیناک الکوثر، قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورہ کوثر پڑھی اور اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام کوثر ہے. از کوثر خانوم مهمون ماست، تا اینجاشو فهمیدیم. این چند سالتونه؟ اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یعنی اس بچی سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم کتنے سال کی ہو تو قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت پڑھ کے بتا رہی ہے انی رأیت 11 کوكبا. یعنی اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ 11 سال کی ہے. اب اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے سال میں تم نے حفظ کیا ہے تو اس کا جواب بھی وہ قرآن مجید سے دے رہی ہے. سنیے. چند سالگی حافظ شدی؟ قال تدعون 7 سنین دعبا. 7 سالگی حافظ شدی؟ بله.
خب چقدر طول کشیده تا حافظ شدی؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام. ان سے پوچھا گیا کہ تم نے کتنے سال میں کتنے وقت میں حفظ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ ایک ہی سال میں ہم نے حفظ کیا قرآن مجید کی آیت پڑھ کے. یک ساله؟ ماشاءالله. صبر کن من بپرسم روزی چند ساعت وقت می‌ذاشتی واسه حفظ؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. اس سے پوچھا گیا کہ تم دن میں کتنا پڑھتی ہو اور کتنا وقت لگاتی ہو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے، تو قرآن مجید کی ہی آیت پڑھ کے یہ بچی جواب دے رہی ہے ثلاثۃ الا هو رابعهم کہ 3 سے 7 گھنٹے میں قرآن مجید کا حفظ کرتی ہوں. سبحان اللہ. 3 الی 4 ساعت. کی تشویقت کرد تو این؟ رب اغفر لي ولوالدي. ہاں سبحان اللہ. یہ اس بچی سے پوچھا کہ تم کو حفظ کرنے کے لیے کس نے کہا، تو وہ بچی جواب دے رہی ہے رب اغفر لی ولوالدی، یعنی میرے والدین نے مجھے حفظ کرنے کے لیے کہا ہے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت معجزہ ہے قرآن مجید کا، آپ ملاحظہ کریں. پدر مادرشون غیر از حفظ چیزی دیگه این بلدی؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم خياطين. ہاں سبحان اللہ. تو اس بچے سے یہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید تو تم نے حفظ کر لیا، یہ تمہارا شوق بھی ہے، لیکن قرآن مجید کے علاوہ اور تمہارا کیا شوق ہے؟ تو قرآن مجید کی ہی آیت پڑھ کے یہ بچی بتا رہی ہے کہ میرا کپڑے سلنا میرا شوق ہے. سبحان اللہ. کدوم قاری رو دوست داری گوش کنی بشنوی؟ اسمه أحمد. واہ واہ واہ. یہ اس سے پوچھ رہے ہیں ججز کہ کس قاری کو سننا تم پسند کرتی ہو، تو اب سوچئے کہ اس بات کا جواب بھی یہ بچی قرآن مجید سے ہی دے رہی ہے. اسمہ احمد. یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں بچے دین سے دور ہیں، نوجوان نسل دین سے دور ہے، اور خاص طور سے ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کا حال تو بہت ہی برا ہے. قرآن مجید سمجھ کر کے پڑھنے کی بات تو دور رہی، ویسے ہی قرآن مجید روانی کے ساتھ بھی پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے. اب اس بچی کے ساتھ میں قرآن کا معجزہ یہ دیکھیے کہ نہ صرف اس کو قرآن مجید یاد ہے، بلکہ قرآن مجید اس طرح سے اس کو یاد ہے کہ جو بات اس سے سینئر لوگ پوچھ رہے ہیں، ججز پوچھ رہے ہیں، ہر اس بات کا جواب وہ قرآن مجید کی آیت کے ذریعے دے رہی ہے. سبحان اللہ. احمد بابا برنامه تموم شد. یه لحظه من حسنینم حافظ عبدالصبور یه بارم تعریف کردم. من سجایی که من می‌بینم حسنینم تو خونه به من میگن احمد. اینه بعدش هم من بعدی اسمه احمد. صبر کن تا امروز من قبلهو بودم، من پدر بزرگم. خب آره امروز کدوم شهر زندگی میکنی؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. سبحان اللہ. تو اس سے ججز نے پوچھا کہ تم کس شہر میں رہتی ہو. اب ذرا سوچئے کہ شہر کا نام، ٹیچر کا نام جس کو وہ سنتی ہیں، اس کا نام بھی قرآن مجید سے، شہر کا نام بھی قرآن مجید سے یہ بچی بتا رہی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ایران میں ایک شہر قم ہے، یہ بچی وہیں کی رہنے والی ہے. بھائی تو یہ پوری ویڈیو ہے، اس پوری ویڈیو میں اس بچی سے جتنے بھی سوالات کیے گئے ہیں، اس نے قرآن مجید کی آیتوں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا. سارے جواب قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے دیے ہیں. قرآن مجید کا کتنا بڑا معجزہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سینوں کو کشادہ کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، تو امت کا کوئی بھی بچہ، عربی ہو یا عجمی ہو، ایران کا رہنے والا ہو یا انڈیا کا رہنے والا ہو یا سعودیہ کا رہنے والا ہو، قرآن مجید کو اللہ نے اس طرح سے آسان کر دیا ہے کہ پہلے نبیوں کی امتوں کے لیے وہ کلام آسان نہیں تھا. وہ کلام صرف نبیوں کو یاد ہوتا تھا جو ان پر نازل ہوتا تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ حضور کی امت کا ہر فرد قرآن مجید کو حفظ کر سکتا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھ سکتا ہے اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے. تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. اور یہ آج کے دور میں جس طرح کے واقعات ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ تاریخ میں اتنے زبردست حفاظ ہوئے ہیں اور قرآن مجید کے ایسے عامل ہوئے ہیں کہ قرآن مجید سے ہی وہ بات کیا کرتے تھے اور بات کا جواب دیا کرتے تھے. آج کی اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں، مادہ پرستی کی دنیا میں بھی کچھ لوگ قرآن مجید سے اپنا رابطہ اور رشتہ اتنا مضبوط کیے ہوئے ہیں کہ اس بچی کو دیکھ کر کے مجھے رشک آتا ہے. خاص طور سے میرا پیغام یہ ہے
کہ مسلمان اپنا رشتہ قرآن مجید سے اتنا ہی مضبوط کریں جتنا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن مجید مرنے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن تو زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے، اس کا ایک ایک لفظ زندگی کا احساس دلانے کے لیے آیا ہے، مردہ سماج کو زندہ سماج بنانے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اور زندگی کے ہر عمل میں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو یقین جانیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن مجید کی پیروی اور قرآن مجید پر عمل کرنے میں ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں ساجھا کر سکتے ہیں۔